بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک رات حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رویت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا، صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میرے ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں، جیسے مجنون نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلا کی قبر ہے۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرا میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں ترہم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا، اے ہمارے قطب، چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی، لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے قصر شاہ محمود کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ ایک نے خاک سونگ کر بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے، ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقد زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محل شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزا قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا، وہ مطمئن تھا اس پر خوف کے ساتھ رجا کے آثار بھی نمایاں تھے، یعنی ہیبت سلطانی اور قہر انتقامی سے ترسا اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراہم خسروانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعتراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد بھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے محمود جلالت خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے دار پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمے میں سلطان خود شاہد ہے اس لیے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں،
یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاوے، لہٰذا اے بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ سلطان محمود اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد سے جوش میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا۔ بس اس شخص کو اس نگاہ سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔